دور ایک گاؤں کے اندر ساس، بہو اور بیٹا رہا کرتے تھے۔ ایک دن بہو اپنی ساس سے امی میں بازار جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے آتی ہوں، گھر میں کچھ راشن کا سامان بھی کم ہے، آپ گھر جا کر آرام کیجیے، میں بازار سے واپس آ کر کھانا بنا دوں گی۔ اس کے بعد بہو اپنا پرس لے کر وہاں سے مارکیٹ شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بہو کو واپس آنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور وہ جلدی جلدی چل کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی ساس پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ارے بیٹا، تمہیں بہت دیر ہو گئی بازار سے آتے ہوئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلو اب میں تھوڑی دیر سونے جا رہی ہوں، تم کھانا پکا لو تو مجھے آ کر اٹھا لینا۔ اگر ساس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جا کر سو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں عارف، جو ایک رکشہ ڈرائیور تھا، اپنے گھر آ جاتا ہے اور رکشے سے اتر کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، میں کھانا ہی بنا رہی ہوں، آپ جا کے آرام کریں، میں کھانے کے لیے بلاتی ہوں۔ پھر وہ تینوں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ عارف اپنی بیوی سے آج تو تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، ساری میری پسند کی سبزیاں بنائی ہیں تم نے آج، خیریت؟ آج کھانا واقعی بہت زبردست اور اچھا بنا ہے۔ بہو، آج تم نے کھانے میں کیا نئی چیز ڈالی ہے؟ آج میں نے کھانے میں اپنے ہی گھر کے بنا ہوا تازہ اور دیسی گھی ملایا ہے، اس لیے آج کا کھانا اتنا ذائقے دار اور اچھا بنا ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد عارف اٹھ کر باہر ٹہلنے کے لیے جانے لگتا ہے۔ عارف اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا پرانا دوست سنی اس سے ملنے وہاں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی سنی، کافی دن بعد یہاں آنا ہوا، تم تو اپنے دوست کو بالکل بھول ہی گئے تھے، خیریت؟ آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا دوست؟ ہاں عارف بھائی، بس تھوڑا مصروف تھا۔ عارف بھائی، کل رات کو باڑے سے میری بھینس چوری ہو گئی ہے، آپ کے پاس بھی تو بھینسیں ہیں، کیا میں آپ کی بھینسیں آ کر دیکھ سکتا ہوں؟ کہیں میری بھینس ان بھینسوں میں تو نہیں آ گئی آپ کے پاس؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ شام میں آ کر باڑے میں میری بھینسیں دیکھ لینا۔ ویسے آپ کی بھینس میرے پاس نہیں ہے، مگر آپ آ کر پھر بھی اپنی تسلی کر لینا۔ یہ بات سن کر سنی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عارف بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اور کمرے میں آتا ہے جہاں اس کی ماں اور بیوی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج باہر بہت دنوں بعد میرا دوست سنی آیا تھا، بہت پریشان تھا، اس کے رات میں باڑے سے اس کی بھینس چوری ہو گئی ہے، تو وہ میری بھینسیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کو شام کو باڑے میں بلا لیا ہے، وہ بھینسیں دیکھنے آئے گا۔ آپ کا دوست ہماری بھینسیں دیکھنے کیوں آنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہم پر شک کر رہا ہے کہ ہم نے اس کی بھینس چوری کی ہے باڑے سے؟ ارے بیٹا، اگر وہ دیکھنے آنا چاہتا ہے تو اسے آنے دو، اس کو تسلی کر لینے دو اپنی۔ شام ہونے کے بعد پھر عارف کا دوست سنی اس سے ملنے باڑے میں آ جاتا ہے۔ آؤ سنی بھائی، آپ میرے باڑے میں میری بھینسیں دیکھ لو، یہاں پر میری ہی اپنی بھینسیں ہیں، مگر ایک بار آپ انہیں دیکھ کر تسلی کر لو کہ آپ کی بھینس یہاں نہیں ہے۔ سنی کی بھینس تو یہاں پر نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے دوست عارف پر الزام لگاتا میری بھینس یہاں نہیں ہے، مگر مجھے تم پر شک ہے، تم نے میری بھینس کو کہیں اور چھپایا ہے، تم مجھے میری بھینس واپس کر دو، ورنہ میں رات میں آ کر یہاں سے تمہاری بھینس کو لے کے چلا جاؤں گا۔ ارے سنی بھائی، آپ مجھ پر شک کیوں کر رہے ہو؟ میں نے آپ کی بھینس نہیں چرائی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بھینس کہیں چلی گئی ہو، آپ مجھ پہ بلا وجہ شک کر رہے ہو، میں آپ کی بھینس بھلا کیوں چراؤں گا؟ مجھے نہیں پتا، میری بھینس تم مجھے واپس کر دو، ورنہ میں شام میں آ کر یہاں سے تمہاری بھینس کھول کر لے جاؤں گا اور تمہیں واپس بھی نہیں دوں گا۔ اور عارف کو اس طرح سنی دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور عارف بیچارہ چپ چاپ کھڑا وہاں یہی سوچتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سنی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا فون بجنے کی آواز آتی ہے۔
اور وہ اپنا فون اٹھا کر اس پہ بات کرنے لگتا ہے۔ فون رکھ کر پھر وہ اچانک تیزی سے بھاگ کر کہیں جانے لگتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے ایک کھیت میں آ جاتا ہے، جہاں اس کھیت کا مالک بھولا کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہوا بھولا بھیا؟ آپ نے مجھے فون پر اتنی جلدی یہاں کھیت میں آنے کے لیے کیوں کہا؟ خیریت؟ میں جب ابھی اپنے کھیت میں آیا تو میں نے یہاں پر اس بھینس کو دیکھا، اور تم نے بتایا تھا کہ کل رات باڑے سے تمہاری بھینس چوری ہو گئی ہے، تو مجھے لگا کہیں یہ تمہاری بھینس نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں جلدی بلوایا۔ بھولا بھیا، یہ بھینس تو میری ہی ہے، پتہ نہیں یہ کب باڑے سے بھاگ کر یہاں آ کر کھیت میں آ گئی، اور میں وہاں پر اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہوتا رہا، اور مجھے لگا کہ شاید کوئی میری بھینس کو رات میں اندھیرے میں چرا کر لے گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے جا کر عارف بھائی کی بھینس سے دیکھی، اور میں ان پر الزام لگا کر آ گیا کہ انہوں نے ہی میری بھینس چرائی ہے، جبکہ عارف بھائی تو بےچارے بے قصور ہیں۔ میری بھینس خود بھاگ کر یہاں آ گئی ہے اور میں ان پر جھوٹا الزام لگا کر آ گیا۔ اس کے بعد سنی عارف کے گھر کی طرف آتا ہے اور عارف اپنے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ سنی آ کر عارف کے پاس اس سے بات کرنے لگتا ہے۔ عارف بھائی، میں یہاں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بھینس رات کو باڑے سے بھاگ کر خود بھولا بھیا کے کھیت میں چلی گئی، اور مجھے لگا کہ وہ چوری ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا کہ آپ نے میری بھینس چرائی ہے، جبکہ آپ ایک بہت شریف اور ایماندار انسان ہو۔ عارف بھیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی۔ ارے کوئی بات نہیں سنی بھائی، ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کی کسی بات کا کوئی برا نہیں لگا۔ آپ کو آپ کی بھینس مل گئی، مجھے اسی بات کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگو اور اداس نہ ہو۔ سنی یہ بات سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہو کر عارف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر سنی بہت شرمندہ ہو کر نظریں جھکا کر عارف کے گھر کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح عارف کی سچائی اور ایمانداری سے جیت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے اور آپ سچے ہو تو دوستو، آپ کو اس کے لگائے ہوئے جھوٹے الزام سے ڈرنا نہیں چاہیے۔